بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، صبح میں نے پاکستانی خاتون صحافی ثمینہ پاشا کا ویلاگ دیکھا اور دل بیٹھ گیا، جی چھوٹ گیا. انہوں نے بتایا کہ سما ٹی وی کے آفس میں شیخ رشید صاحب، جن کی عمر 73 سال ہے، جو متعدد بیماریوں کا شکار ہیں، ان کو عمران خان کی حمایت کرنے کے جرم میں ایجنسیز کے اہلکاروں نے کس طرح زودکوب کیا. انہیں کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے، دو آدمی سائڈ سے پکڑ رہے تھے اور ایک نے کالر پکڑا ہوا گھسیٹتے ہوئے بلڈنگ کے اندر لائے، سما ٹی وی کے بلڈنگ کے اندر آفس میں. وہاں پہ بیٹھے تھے تو وہ پسینے سے شرابور شیخ رشید، ان کا گریبان پھٹا ہوا، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی. سب لوگ ان کے گرد جب جمع ہو گئے تو ان کو وہاں سے اٹھا کر گھسیٹ کر علیم خان کے کمرے میں لے گئے. علیم خان جو دوست ہیں باجوہ کے، قمر باجوہ کے، ان کے کمرے میں لے گئے اور وہاں ان سے انٹرویو شروع کیا گیا. ان کے سامنے ایک پیپر رکھا گیا اور انٹرویو لینے والے صاحب منیف فاروق صاحب بھی تشریف لے آئے. جب پیپر شیخ رشید صاحب کے سامنے رکھا گیا اور ان سے کہا آپ کے پڑھو، انہوں نے کہا یہ اوپر کی چیزیں تو میں کہہ دوں گا ساری، یہ لیکن بلو دا بیلٹ جو گندی باتیں ہیں یہ مجھ سے مت کہلواؤ. یہ کہنا تھا کہ ایک اہلکار نے اتنی زور سے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ وہ چیختے ہوئے، بلبلاتے ہوئے رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے. کہنے لگے کہ یہ ظلم مت کرو، مجھ سے یہ بات مت کہلواؤ، مجھے معاف کر دو. ایک 73 سالہ بزرگ کے ساتھ اس کی آدھی عمر کے لوگ اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہے تھے. ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اس کی عمر ہمارے باپ کے برابر ہے جس کے منہ پہ ہم تھپڑ مار رہے ہیں. گویا یہ ہم اپنے ہی باپ کی توہین کر رہے ہیں. یہ اس کے دل میں نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ان کا تکبر، ان کی قوت اتنی بے لگام ہے کہ یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. انہیں صرف خدا تعالی خود بتائے گا، وقت آنے پر ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. صاحبوں، ایک امریکن پروورب ہے کہ every sin carries its own punishment. ہر گناہ کے اندر اس کی سزا بھی پوشیدہ ہوتی ہے. اگر عقل مند ہو تو غور سے دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گی، اور اسی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے ایسے گناہوں کی. اقبال نے کیا اچھا کہا تھا کہ عدل و انصاف حشر پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. ان کو اس گناہ کی سزا ملے گی، صرف وقت کی بات ہے. یہ وقت کی بات ہوتی ہے. صاحبوں، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے. آج کی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. میڈیا پر پابندی ہے، نواز شریف کے استقبال کا شور و غوغا اتنا زیادہ ہے، کہیں یہ ظلم اس میں دب نہ جائے. اس کو شیئر کیجیے، یہ ضروری ہے حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے. اب آئیے نواز شریف صاحب کے استقبال کی طرف. جرنیلوں کے حکم پر تمام ایجنسیز، مکمل طور پہ تمام سرکاری ادارے اربوں روپے خرچ کر کے عوام کا دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران کی محبت دلوں سے نکالنے کی آخری ناکام کوشش کر رہے ہیں. کیا یہ ظالم حکمران ان تمام وسائل کو بروئے کار لا کر اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکیں گے؟ نہیں، یہ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. وہ ایسی قوت ہے، اس کو یہ مجبور نہیں کر سکتے. کوئی انہیں سمجھائے، کوئی جا کے شہباز گل کی باجی کو سمجھائے کہ دیکھو، تم پیسے سے غبارے، پھول، بتاشے تو خرید سکتی ہو، لیکن تم عزت نہیں خرید سکتی باجی. ریممبر، you cannot buy respect with money. You unrespect باجی.
میری تو بیٹی کے برابر ہیں، وہ گل کی باجی ہیں. کہ دیکھو عزت جو ہے وہ پیسے سے نہیں خرید جاتی، وہ ارن کی جاتی ہے، اور یہ اس کو پیسے سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جرنیل ان کے ساتھ ڈنڈا لے کر اس طریقے سے اس کو ارن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. صاحبوں، جس شخص کا انتخابی نشان شیر ہے، یہ صاحب اتنے کمزور دل کے ہیں کہ یہ اپنی بیوی اور اپنی والدہ کی لاش کے ساتھ پاکستان نہیں آئے. کیوں؟ یہ کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے، میں جاؤں گا تو وہ مجھے پکڑ لیں گے، وہاں عمران خان کھڑا ہے. جبکہ عمران خان نے اس دن ان کو یہ اشارے دیے تھے کہ یہ ماں کا معاملہ ہے، تم آ جاؤ، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا. لیکن یہ کہتے تھے نہیں، گارنٹی چاہیے. یہ بغیر گارنٹی کے نہیں آتے ہیں واپس، بھاگتے اپنی مرضی سے ہیں سازش کر کے، لیکن جب تک گارنٹی نہ ملے یہ نہیں واپس آتے. اور اب کچھ دوست کہہ رہے تھے نہیں وہ تو ایسے شیر دل ہیں کہ وہ خود آئے ہیں اور کسی کی گارنٹی نہیں. میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تمہارے جھوٹ بولنے سے کوئی یقین کرے گا؟ صاحب، یہ لوگ جب عوام پر، لاہور کے رہائشی لوگوں، لاہور میں بسنے والے لوگوں کے گھروں پر پھول پھینکیں گے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ سوچئے. جس گھر میں کھانے کو نہیں ہے، جس آنگن میں دھوپ، گرمی، غربت کا ڈیرا ہے، جو بجلی کا بل، بچوں کے فیس، والدین کی دوا نہیں خرید سکتے، ان کے اوپر یہ پھول نہیں، ان کے زخموں پر تم نمک چھڑک رہے ہو. تمہارے گھر میں رونقیں ہیں، تمہارے بچے ملینر ہیں، تم لندن میں رہو، سوئٹزرلینڈ میں جا کے چھٹیاں مناؤ، تمہارے یہاں کتنی بھی خوشیاں ہوں، جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے وہ کیا کرے؟ کس نے کہا تھا ہمیں کیا چمن ہے جو رنگ پر، ہمیں کیا چمن ہے جو رنگ پر، ہمیں کیا جو فصل بہار ہے. آپ ایک غریب کی نگاہ سے دیکھیے وہ کس دور سے گزر رہا ہے، اور تم اربوں روپے خرچ کر کے، اگر یہ اربوں روپے تم لاہور میں ان غریب لوگوں کو آٹا دلوا دیتے تو آدھا لاہور جو ہے وہ 6 ماہ تک کے لیے جو ہے اپنی روٹی کا بندوبست کر لیتا. لیکن تمہیں شعبدہ بازی کی عادت ہے، تمہیں صرف اقتدار چاہیے، اس کا فائدہ تم کو ہوگا. ان پیسوں سے تم نے غریب کا فائدہ نہیں کیا، اپنے مقصد کے لیے یہ پیسے تم لٹا رہے ہو. جو یہ کیمپین انہوں نے چلائی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یہ جو استقبال کیا جا رہا ہے، پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں کہ بہاروں پھول برساؤ، میرا بھگوڑا آیا ہے، تو یہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کیمپین سے نون لیگ کو اور جرنیلوں کو وہ نقصان پہنچے گا، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے، وہ نقصان پہنچے گا جو ساری پی ٹی آئی اور عمران خان مل کر نہیں پہنچا سکتے تھے. اپنے ہاتھوں سے یہ وہ نقصان انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے. پوائنٹ نمبر 2، عوام ان سے دور ہوتی چلی جائے گی. پوائنٹ نمبر 3، ووٹر جو ہے وہ ان کا ٹارگٹ نہیں نظر آتا، ان کا ٹارگٹ وہی شعبدہ بازی ہے، امیج انہینسمنٹ ہے. جبکہ اس وقت ضرورت تھی ووٹر کو ٹارگٹ کرنے کی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ووٹ کی پاور ہے، لیکن یہ شعبدہ بازی میں رہے. اور پوائنٹ نمبر 4، غلط وقت پہ غلط میسج کا انتخاب کیا گیا ہے. یہ بات آپ رکھیے گا، یہ سارے وہ گناہ، اس گناہ کے وہ سزائیں ہیں جو یہ بھگتیں گے آنے والے وقت میں. اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نے اسٹیبلشمنٹ کو، جرنیلوں کو اور نون لیگ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. یہ سمجھیے، یہ صورتحال ہو گئی ہے. اب یہ کسی بھی صورت میں الیکشن جیتنے کے قابل نہیں رہیں گے. دھاندلی میں بھی ان کو مشکل آئے گی. کیوں؟ دیکھیے، ایک آدمی جس کے پیٹ میں بھوک پلتی ہو نا، کہتے ہیں اس کا ایمان بھی خطرے میں رہتا ہے.
وہ ان کو نہیں چھوڑے گا. 30 سال تک انہوں نے لوٹا ہے, اور لوٹنے کے بعد یہ بھاگ جاتے ہیں لندن. کبھی یہ بیانیہ کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو, کبھی یہ بیانیہ دیتے ہیں کہ میں انقلابی ہو گیا ہوں, کبھی یہ کہتے ہیں کہ میں حالات بدل دوں گا, مجھے 30 سال اور دے دو. دیکھیے عوام سب کچھ یہ کر کے دیکھ چکی ہے, اور اب یہ پیسے کے زور پہ اور جرنیل ڈنڈے کے زور پہ اس قوم کو نہیں چلا سکتے. کسی بھی قوم کو آپ ہندو بنیاد پہ زیادہ عرصے تک ٹیم نہیں کر سکتے, ان کو نہیں چلا سکتے. صاحبوں, وقت تو آ گیا ہے کہ آپ اٹھیں اور اپنا حق مانگیں نہیں, چھینیں. دیکھیے یہ گندے لوگ دوبارہ پاور میں آ سکتے ہیں اگر آپ جیسے اچھے لوگ خاموش رہے. تو یہ آپ پر, ہم پر فرض ہے کہ ہم اٹھیں اور آواز کو آگے بڑھائیں کہ نہیں, ہمیں فول بنانے کی کوشش مت کرو. وہ کس نے اچھی بات کہی تھی نا کہ یو کی ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. اس وقت تو پاکستان کے سارے ہی طبقے ان کو پہچان چکے ہیں. ان کا جیتنا محال ہے, ان کا وہاں سے جان بچا کے گزرنا محال ہوگا. میں آپ کو بتا دوں, اب پاکستان کی گلیوں میں ان کا گزرنا اور کسی فوجی اہلکار کا وہاں سے گزرنا شرمندگی کا باعث بنے گا. اس سارے یہ جو ڈرامہ انہوں نے کیا اس کے بعد. یہ وہ پاکستان نہیں ہے نواز شریف صاحب جو 4 سال پہلے آپ چھوڑ کے گئے تھے. عوام کا شعور بہت اوپر چلا گیا ہے. سوشل میڈیا نے کمیونیکیشن کے وہ دروازے کھول دیے ہیں کہ بات کہیں نہ کہیں سے نکل کے پہنچ جاتی ہے. جس طرح سے گولی اپنے ٹارگٹ پہ پہنچتی ہے یا وہ انجیکشن کی دوا جسم میں گھستی ہے, اسی طرح سے سوشل میڈیا کی یہ جو ویلاگز ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں جا کے جگہ بنا لیتے ہیں فوری طور پر, اور آپ روک نہیں سکتے. اتنے مینز ہیں, اتنے مینز اویلیبل ہیں کہ آپ ہر ایک کو نہیں روک سکتے. بس عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں, امید رکھیں کہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی بھی رکھی ہے اس نے. ہر رات کا ایک سویرا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. جب طوفان میں گھرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ صبح کب ہوگی, ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, ہوگی. ہر اندھیری رات کا ایک سویرا ہوتا ہے. اب وہ ہونے کو ہے, پوں پھٹنے کو ہے. اب یہ پریشان ہیں, جرنیل بھی پریشان ہیں, نون لیگ بھی پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا, بہت جلدی سویرا ہونے والا ہے. بڑا اچھا کس کا شعر تھا کہ سویرا ہونے پر کہ اسے یہ ڈر کہ ستارے نہ گفتگو سن لیں, مجھے یہ دکھ کہ سویرا ہونے والا ہے. ملاقات کا وقت بس اب ختم ہونے والا ہے. یہ ظلم و ستم, یہ عیاشیاں اپنے اینڈ پر ہیں. اب ہمیں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اپنے میرے لیے نہیں, پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو ضرور شیئر کیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا چینل فائق صدیقی شو اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.